وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36، اس کی آپ نے تلاوت سنی، ترجمہ اس کا یہ: ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ اب تفسیر تفہیم القرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی تم اپنے شرک کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے سند جواز بنا سکتے ہو؟ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف اور صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لیے تم نہیں بھیجے گئے ہو۔ یہ واضح ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول جو بھیجے وہ ہمیں صرف سمجھانے کے لیے یا ہدایت کو آگے پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ زبردستی تمہیں راست رو بناتے۔ یعنی قرآن میں یہ بھی ہے نا، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں جبر نہیں۔ ہاں، جبر نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ بھی کہا نا کہ تم ان پر کوئی حوالہ دار نہیں ہو، بلکہ ایسی بہت ساری آیات پہ ہمیں یہ رہنمائی نظر آتی ہے۔ تو یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہمیں پتہ ہے ہر دور میں ہی ایسا ہوتا رہا ہے، اور آج بھی یہ روایت دکھ کے ساتھ کہتی ہوں زندہ ہے کہ بعض نے اس کی بات مانی اور دوسرا گروہ جو اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ عذاب الہی آیا، فرعون اور آل فرعون پر آیا، یا موسیٰ اور بنی اسرائیل پر۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے جھٹلانے والے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے جھٹلانے والے تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی ہم نے قصہ پورا سنا ہے نا، جی بالکل۔ اور اسی طرح دوسرے انبیاء۔ تو ہر دور میں ایسی رائے ہے کہ دو گروپس ہوتے ہیں، یا منکرین یا مومنین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام مومنین میں لکھ لیں، ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے جاتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھاتے وقت جب آپ کوئی دعا کرے تو یہ تو ایک سنت بھی ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہوتی ہے، اور جو رہنمائی ہماری فرمائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس وقت قبول بھی کر لیتے ہیں۔ بے شک۔ تو انشاءاللہ مولانا بڑے خوبصورت الفاظ میں ہمیں بات کو سمجھاتے ہیں کہ فہمائش اور نصیحت کے باوجود جو لوگ ان گمراہیوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری مشیت ایک حد تک ہی ارتکاب جرائم کا موقع دیتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان کا سفینہ خوب بھر جانے کے بعد ڈبو دیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گی کہ دراصل اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہمیں کافی آیات نظر آتی ہیں، ہم تو دراصل ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تم کیا کر سکتے ہو، کہاں تک جا سکتے ہو۔ تو پیمانہ جب ابریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈھلک ہی جاتا ہے۔ تیسر القرآن میں طاغوت کے معنی کیا کہے گئے؟ طاغوت کا اطلاق ہر اس شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ ایسا شخص یا ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باغی ہوتا ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور یہی کام شیطان کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کا ترجمہ عام طور پہ، عمومی طور پہ تو لوگ شیطان کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم تفسیر سے جیسے دیکھیں کہ اس کی بہت سی جہتیں ہیں نا، بیسیکلی تو وہی ہے ویسے۔ اور اگر انسان اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہی نفس کی اتباع کرنا لگے، پیروی کرنے لگے، تو اس کے نفس پر بھی
طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں اپنے ورڈز میں سمجھایا آپ لوگ، دس از طاغوت۔ اب حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور آپ کا سوال کا جواب بھی، کہ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر آپ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، تھوڑی دیر چلتے رہے، اور پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایسا کرے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ یہ حدیث ہے مسلم کی 143۔ عملی نکتہ واضح ہے کہ صرف ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، طاغوت کا انکار کریں